خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا کے جلالی نام کو اونچا کرتے ہیں جو کہ قادر مطلق خدا ہے، رب الافواج ہے، لشکروں کا خداوند، ہمارا زندہ خدا صاحب جنگ ہمارے درمیان میں موجود ہے، کیونکہ اس کا یہ وعدہ ہے کہ جہاں بھی دو یا تین میرے نام سے جمع ہوں گے میں بیچ میں موجود ہوں۔ اور ہم جب اس کلام کو سنتے اور سناتے اور پڑھتے اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو خداوند سب چیز کا گواہ ہے اور ہم سب کے درمیان میں خداوند کی حضوری ہے۔ میں اس پاک حضوری سے برکت کی دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے، اپنے لیے، کہ خداوند اپنے تخت کے نیچے سے ان برکتوں کو ہم پر نازل کریں، اپنی حضوری کی بلیسنگز کو ہم پر کھولے اور اپنے دروازوں کو جو کہ آسمانی دروازے ہیں، آسمانی خزانے کے دروازے ہیں، خداوند ہم پر کھولے۔ براشیت، پیدائش، بک آف جینیسس کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اتپتی، اور آج ہم تیسرے باب کی 8ویں آیت میں دیکھیں گے۔ لکھا ہے کہ انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت میں باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب گناہ سرزد ہو گیا اور وہ ناکام کوشش کر رہے تھے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں اور اپنے آپ کو چھپا رہے تھے، تو اسی وقت خداوند خدا نے باغ میں آنے کا فیصلہ کیا، جو کہ ایک اور چیز بھی ظاہر کرتی لکھا کہ ٹھنڈے وقت میں باغ میں پھرتا تھا۔ دیٹ مینس کہ ڈیلی بیسس پر ان کی ملاقات ہوتی تھی، اور شاید ملاقات کا وقت آ گیا، ان کو احساس نہ رہا کہ گناہ کی وجہ سے اور احساس گناہ اور ننگے پن کو چھپانے کے چکروں میں ان کو یہ احساس نہ رہا کہ خداوند سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، اور وہ وقت آ گیا جس میں خداوند اس گھر میں، اس باغ میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتا تھا۔ میرے عزیزو، یہی ایگزیکٹلی ہوتا ہے جب ہم گناہ میں پڑ جاتے ہیں، جب ہم بدی کی زندگی اختیار کرتے ہیں تو پھر ہمیں دعا، روزے اور کلام کی ہوش نہیں رہتی، اور ہم اپنے چالوں میں اور اپنے زندگی کے اس حصے میں اتنے محو ہو جاتے ہیں، اسپیشلی گناہ یا اس کے ٹریل کو کور اپ کرنے کے چکر میں، کہ پھر ہمیں کسی چیز کی ہوش نہیں ہوتی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی آدم، وہی ہوا جو میں بھی روز لک فارورڈ کرتے ہوں گے کہ خداوند خدا آئیں گے اور ہماری ملاقات ہوگی، آج دے ڈونٹ ایون ریمبر کہ وقت آ گیا ہے۔ لکھا ہے کہ ٹھنڈے وقت میں خداوند اس باغ میں آتا تھا، اور وہ ٹھنڈا وقت آ گیا، وہ ریسٹ کا وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا جس میں خداوند سے ملاقات کی جو ہے وہ گھڑی ہوتی ہے، اور جس میں خداوند سے رفاقت رکھتا تھا۔ سو کوننٹ جو خداوند اور آدم اور حوا کے بیچ میں تھا وہ بریک ہو چکا تھا، اور اس کا سب سے بڑا نشان تھا کہ آدم اور حوا کو اس کوننٹ کے بارے میں یاد تک نہ تھا۔ اوبویسلی گناہ ان کے ذہنوں پر چھا چکا تھا، اور کارنل نیچر جو ہے وہ گری ہوئی انسانیت جو ہے، پرانی انسانیت جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ان کے اوپر غالب آ گئی، اور ان کا دھیان اس عہد سے، اس کوننٹ سے ہٹ گیا۔ میرے عزیزو، جب تک ہم خداوند کے ساتھ تابعداری، فرما برداری اور دیانتداری کے ساتھ چلیں گے، جب تک ہم اس کے کلام کو مان کر چلیں گے، جب تک نئی پیدائش اور نجات کے تجربہ میں ہو کر اس فتح مند مسیحی زندگی میں مسیح کے ساتھ چلیں گے، تب تک ہم اس کوننٹ کی پاسداری کر رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ گناہ جو ہے ابلیس کیوں کرواتا ہے؟ تاکہ اس عہد کو ترک کر دیا جائے، اس عہد کو توڑا جائے، جیسا ڈینیل کی کتاب 11ویں باب میں لکھا ہے کہ جو عہد مقدس کو ترک کریں گے، مخالف مسیح ان کو رتبہ دے گا، ان کو بہت زیادہ اونچا کرے گا اور ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور ابلیس اور مخالف مسیح یہی چاہتے ہیں کہ ہم عہد مقدس کو ترک کر دیں۔ اور عہد کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرا خون ہے جو تمہارے گناہوں کے واسطے بہایا جاتا ہے، لو اور پیو، اور یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے توڑا جاتا ہے۔ عہد کیا ہے؟ کہ اس عہد کی پاسداری کے لیے ایک پارٹی جو ہے وہ اپنا لہو تک بہا رہی ہے، اپنا جسم مارنے، توڑنے اور عذاب دینے والوں کے حوالے کر دیا، لیکن دوسری پارٹی جو ہے، جو کہ ہم ہیں، اگر ہم گناہ میں پڑ گئے، اگر ہم بری روشوں میں پڑ گئے، تو پھر ہم اس عہد کی پاسداری نہیں کر پائیں گے۔
اور عہد ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں ہوگا، اس لیے نیا عہد ہمارے دلوں کو تبدیل کر دیتا ہے، ہمارے ذہنوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ لکھا ہے کہ نئے عہد میں اپنے احکام، اپنی شریعت ان کے دلوں پر لکھ دوں گا۔ کیا ہوا کہ وہاں پر ٹھنڈے وقت میں، جو کہ ملاقات کا وقت تھا، دن کی ہوا میں، جو بیسیکلی عبرانی زبان میں جو الفاظ ہیں ان کا مطلب ہے کہ اس وقت میں جب خداوند ان کے ساتھ ملاقات کرتا تھا، آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ اب یہاں پر ایک اور چیز ہمیں غور کرنی ہے کہ لکھے کہ خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت میں باغ میں پھرتا تھا سنی۔ اب ایک یہاں پر خداوند خدا کے حوالے سے ایک خوبصورت بات نظر آتی ہے کہ خداوند رحم اور فضل کرنے والا خدا ہے۔ ریزن یہ ہے کہ خداوند نے جان بوجھ کر آواز پیدا کی تاکہ آدم اور حوا کو چھپانے کا موقع مل جائے اپنے آپ کو، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتا، اور خداوند نہیں چاہتا تھا، کیونکہ خداوند ان سے پیار کرتا تھا۔ خداوند کا شاید دل بھی اس وقت بہت زیادہ دکھی ہوا ہو، کیونکہ خداوند کو تو پتہ ہے کہ ان سے اب ہو گیا، لیکن خداوند نے انہیں موقع دیا کہ وہ چھپ جائیں اور خداوند کی آنکھوں کے سامنے سے، اور اسپیشلی آپ یہ دیکھیں کہ پریویسی کے حوالے سے بھی اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے کہ خداوند کو معلوم تھا کہ اب وہ ننگے پن کے احساس میں مبتلا ہے، تو خداوند نہیں چاہتا تھا کہ ان کو شرمندہ کرے، اور خداوند نے جان بوجھ کر ایسا ماحول پیدا کیا کہ ان کو احساس ہوا، ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ تو خداوند کے چلنے کی آواز ہے، اور انہوں نے بھاگ کر اپنے آپ کو چھپایا تاکہ وہ اپنی شرمندگی جو ہے اس کو چھپا سکیں، اور کیونکہ اوبیسلی آدم اور حوا شرمندہ بھی تھے اور وہ دکھی بھی تھے کہ ان سے یہ کیا ہو گیا، ڈرے ہوئے بھی تھے، خوف بھی تھے، تو خداوند خوف میں بھی تھے، تو خداوند چاہتا تھا کہ ان کو ری گیدر کرنے کا موقع مل جائے، خداوند چاہتا تھا کہ ان کو اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالنے کا موقع مل جائے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، پھر 9ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے کی ورڈز ہیں، لکھا ہے کہ تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے۔ اس سے پہلے کہ 9ویں آیت میں جائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ 8ویں آیت کے آخر میں لکھا ہے کہ آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ درختوں کے حوالے سے مختلف نظریات ہیں، انسانوں کو بھی درختوں سے تشبیہ دی گئی ہے، قوموں کو بھی درختوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اور انسانی تعلیمات کو بھی درختوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ متی 15 باب میں خداوند نے کہا تھا کہ جو پودا میرے باپ نے نہیں لگایا وہ جڑ سے اکھاڑا جائے گا۔ یہ انسانی روایات کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ ربینیکل جوئش ٹریڈیشنز ہوں جو کہ اورل تورا جس کو کہہ سکتے ہیں، یا ایسی چیزیں جو کہ انہوں نے لوگوں نے بنا لی، فریسیوں نے، فقیہیوں نے، یا پھر مسیحیت میں موجود تمام وہ پودے، وہ درخت جو خداوند کی طرف سے نہیں ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ایسی عیدوں کا اجرا جن کا خداوند کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور غلط تعلیمات کا اجرا جن کا خداوند سے کوئی تعلق نہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا ان درختوں کو اکھاڑ پھینکے گا۔ درختوں میں چھپانے کے جو ریزن ہے اس کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں، اور پھر پودے اور درخت جو ہیں وہ کڑوے دانوں اور اچھے دانوں کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے آدم اور حوا میں کہ اب جب چونکہ ان سے گناہ ہو چکا، اور اب جب چونکہ ان سے وہ گرائے جا چکے ہیں اور وہ احساس گناہ میں ہیں، ننگ پن کے احساس میں ہیں، تو اپنے آپ کو اب وہ درختوں میں چھپاتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ انسانی احکامات کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہی ایگزیکٹلی آج بھی ہو رہا ہے میرے عزیزو، کہ ہم جو کہ اپنے دل کی سختی کے باعث خداوند کے قریب نہیں آ پاتے، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم انسانی بنائی ہوئی تعلیمات اور روایات کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ شاید اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو راست باز ثابت کرنے کے لیے ہمیں شاید ایسی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ وہ سب کچھ ایکسپوز کر دیا جائے گا۔ خداوند نے کہا کہ وہ درخت اکھاڑ دیے جائیں گے جن کے پیچھے انسان چھپتا ہے، اور عموماً خدا کے کلام پر، اس کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ جو ہے وہ نافرمانی کی اسپرٹ ہے، اس کی وجہ سرکشی ہے، اس کی وجہ ریبیلین ہے، جو کہ بغاوت کی روح ہے جو ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں
راج کرنا چاہتی ہے، اور ہم بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، بجائے اس کے کہ اپنی روش پر غور کریں، ہم خدا کے کلام اور اس کی شریعت میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، ہم خدا پر الزام لگاتے ہیں، ہم خداوند کے احکام کو نل اینڈ وائڈ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اب ختم ہو چکے، اور یہی چیز ہم آگے جا کر دیکھیں گے کہ نیکسٹ سیشن جس میں کنورسیشن ہوئی ہے خداوند کی اور آدم اور حوا اور سانپ کی، تو الزام تراشی کی فضا تھی وہاں پر۔ سو یہ بیسیکلی یہ بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے کہ درختوں میں کیوں چھپایا، اور اس کے پیچھے سوچ کون سی کار فرما تھی، اس کے پیچھے وہ نافرمان سوچ تھی، اس کے پیچھے وہ باغیانہ سوچ تھی، کیونکہ اگر ان کو معلوم، اگر وہ یاد رکھتے کہ یہی خدا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، تو اس کے سامنے ننگے یا نا ننگے کیا فرق پڑتا ہے، تو وہ خدا ان کے سامنے رو کر سجدہ کر کے معافی مانگ سکتے تھے، لیکن ایسا وہاں پر نہیں ہوا، اور اس نیچر نے جس نے ان پر غلبہ پا لیا، اس گری ہوئی نیچر نے، اس گناہ آلود انسانیت نے ان سے فردر جو ہے وہ سرکشی وہاں پر کروائی۔ خداوند کی پکار یہاں پر نظر آتی ہے، اور عبرانی زبان میں جو لفظ یوز ہوا ہے پکارنے کے حوالے سے، اور یہ کہ آدم تو کہاں ہے، وہ صرف 2 لیٹرز ہیں جو کہ ساؤنڈ، اٹس مور لائک اے ساؤنڈ دین اے ورڈ، اور ساؤنڈ ہے اے۔ اب عجیب بات ہے کہ خداوند نے وہاں پر آ کر صرف اتنا کہا کہ اے، یعنی کہ آدم تو کہاں ہے، تو کہاں ہے، اور خداوند سے پوچھ رہا تھا کہ اب وہ کہاں ہے آدم، اور کہاں گیا، اور یہ بیسیکلی ان الفاظ کے جو 9ویں آیت میں جو الفاظ ہیں کہ جب ان سے کہا کہ تو کہاں ہے، تو الف اور ید جو ہے وہ ان کے لیٹرز ہیں عبرانی زبان میں۔ الف جو ہے وہ خداوند خدا کی ذات کو ظاہر کرتا ہے، اور ید جو ہے وہ ہاتھ کو ظاہر کرتا ہے، تو آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں جیسے خداوند نے ہاتھ ہلایا ہو ان کی طرف اور کہا ہو کہ اے، مطلب کہ تو کہاں ہے، اے آدم تو کہاں ہے۔ یہ الفاظ خداوند کے دل کی افسوس کو بھی ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ یہ الفاظ کو ایسے بھی لیا جا سکتا ہے کہ خداوند کے لہجے میں جیسے شکایت ہے کہ تو کہاں ہے، تو مطلب کہ میں نے تجھے کہاں رکھا، تجھے کہاں بٹھایا، اور کیا کیا تیرے اختیار میں دے دیا، تجھے اپنی مانند بنایا، اور دیکھ اب تو کہاں ہے۔ یعنی کہ خداوند شاید ان کو احساس بھی شاید دلانا چاہ رہے تھے کہ ان کی موجودہ حالت جو ہے وہ کیسی ہے، جیسے افسس کی کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح کے الفاظ بڑے جو فیمس ہیں کہ خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے، اپنی روش سے باز آ، تو بیسیکلی وہ الفاظ کہ خیال کر تو کہاں سے گرا ہے، اور یہ الفاظ کہ تو کہاں ہے، یہ سملر نیچر کے الفاظ ہیں، سملر شکایت اس میں نظر آتی ہے، اور خدا کے دل کی افسردگی ان الفاظ میں نظر آتی ہے۔ ان الفاظ پر اگر غور کریں بیٹھ کر تو بہت گہرائی نظر آتی ہے۔ 3 ورڈز ہیں، تو کہاں ہے، اور خداوند آج بھی میرے عزیزو یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کہاں ہیں، کہ آپ درختوں کے پیچھے تو نہیں چھپے ہوئے، کیا آپ انجیر کے پتوں کے کو لے کر اپنے آپ کو چھپانے کے چکروں میں تو نہیں ہیں، یا پھر آپ خداوند کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ اس فریسی نے آ کر کہا کہ میں تو یہ کیا، میں نے تو وہ کیا، میں نے یہ کام کیا، میں نے اتنی دہیے کی دے دی، میں نے اتنے روزے رکھے، دعائیں کی، یہ وہ، اور دوسرا شخص جو تھا اس نے اندر بھی آنے کی جرت نہ کی، اور اس نے باہر ہی کھڑے ہو کر اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ اے خداوند میں تو اس لائق ہی نہیں ہوں کہ میں تیرے گھر میں قدم بھی ڈال سکوں، لیکن اے خداوند میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں۔ اور خدا نے کیا کیا کہ وہاں پر اس شخص کی دعا کو زیادہ اہمیت دی۔ سو خداوند شکایتاً بھی پوچھتا ہے کہ تو کہاں ہے، اور آج بھی ہم سے پوچھ رہا ہے، ہم بھی نسل آدم ہیں، اور خداوند مشورے کے طور پر بھی پوچھ رہا ہے کہ تو کہاں ہے، کیونکہ خداوند ہمیں ریئلائز کروانا چاہتا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم خداوند کی آواز کو سنتے ہیں اور ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم کہاں ہیں، تو پھر ہمارے لیے بہت زیادہ افسوسناک بات ہوگی، ہمارے لیے بہت زیادہ پریشان کن یہ حالات ہوں گے، کیونکہ بہت جلد ہم خداوند کو اپنے روبرو پھر دیکھیں گے جب آسمان کھل جائے گا، اور پھر خداوند یہ نہیں کہے گا کہ تو کہاں ہے، پھر خداوند ہمیں بتائے گا کہ اب ہم کہاں جا رہے ہیں، اور دائیں والوں سے کہے گا کہ میرے باپ کے پیارے لوگو، آؤ اس آرام میں داخل ہو جو میں نے تمہارے لیے تیار کیا۔
اور بائیں والوں سے کہے گا کہ اے ملاؤنو، تم جو لالس ہو، تم نے جو خداوند کے حکم کی عدولی کی ہے، تم جاؤ اس آگ میں اور وہاں پر جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، ابدی تاریکی میں۔ ابھی تک جب تک دروازہ کھلا ہے، یہ خداوند کے الفاظ جاری و ساری ہیں کہ تو کہاں ہے، جس میں ہمارے لیے دعوت فکر ہے، جس میں ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، جس میں ہمارے لیے توبہ کرنے کا موقع ہے۔ لیکن بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ خداوند یہ نہیں کہے گا کہ تو کہاں ہے، پھر خداوند کہے گا کہ تو وہاں جا جو میں نے جگہ تمہارے لیے جو ہے وہ تیار کی ہے۔ اب وہ جگہ کون سی ہے؟ کیونکہ دونوں جگہوں پر بھیجنے کا حق خداوند کے پاس ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آئیے اپنی زندگی کو تبدیل کریں اور درختوں کے پیچھے چھپنا اور پتوں کے پیچھے چھپنا اور خداوند کی آواز سے بھاگنا بند کر دیں، اور خداوند خدا کو موقع دیں کہ ہماری زندگی میں وہ کام کرے اور اپنے جلال کو ہمارے اوپر کھولے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔